أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دینی اور دنیاوی مسائل ذکر فرمائی، شہادت اور قسم کے متعلق بھی فرمایا، اور جو ایک واقعہ پیش ہو گیا حضرت بدیل بن ورقہ سہمی کے ساتھ کہ شام میں ان کی وفات ہوگی اور انہوں نے اپنا سامان کی لسٹ اس سامان کے اندر رکھ کر بھیج دی، لیکن جو دو لوگ تھے انہوں نے ان کا پیالہ چاندی کا بیچ دیا۔ حضور علیہ السلام کی عدالت میں وہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے پھر بدیل کے ورثاء کی طرف فیصلہ فرما دیا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں کا قیامت کے متعلق جو سوال ہوگا قیامت کے دن اس کو ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کا دن رسول بھی جمع ہوں گے، امتیں بھی جمع ہوں گی، ہر فرد کو جمع ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں خصوصی طور پر رسولوں کا ذکر ہے کہ سب رسولوں کو اللہ جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پھر ان رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے، یعنی تمہاری امتوں نے جو تم نے ان تک میرا پیغام پہنچایا تو ان امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، انہوں نے کیا جواب دیا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری امتوں نے کیا جواب دیا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے، تجھے ہی پتہ ہے کیا جواب دیا، ہمیں تو کوئی علم نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء کا مطلق لا علمی کا اظہار کرنا کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، یہ محل نظر ہے۔ ایسا کیوں ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری امتوں نے کیا ہمیں پیغام جو ہم نے پہنچایا اس کا جواب دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قیامت کا بہت لمبا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال دنیا کے ہو تو قیامت کا ایک دن، اتنا لمبا دن ہوگا۔ 1,000 سال، 2,000 سال، 50,000 سال، اس کو ذرا حساب اور ذہن میں لائیں، بہت لمبا عرصہ ہے۔ 100 سال کسی کی عمر ہو جائے تو کہتے بڑی عمر ہے، 1000 سال کس کی عمر ہے؟ پہلے امتوں میں لوگوں کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سال سے زیادہ عمر تھی، تو لیکن 50,000 سال اتنا لمبا بڑا دن ہوگا تو اس کی کیفیات مختلف ہوں گی۔ ایک وقت ہوگا کہ اس قدر سختی ہوگی
کہ سب کچھ لوگ بھول جائیں گے، انبیاء بھی بھول جائیں گے سب کچھ. اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا اللہ کا کہ سب بھول جائیں گے. اس وقت انبیاء کہیں گے نفسی 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 نفسی، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہماری جان، نفسی نفسی. یہ وہ حالت ہوگی کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، حواس باختہ ہو جائیں. اتنی دہشت ہوگی. تو انبیاء جب نفسی نفسی کہیں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنی سختی ہوگی. اس عالم میں انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری امتوں نے ہمیں کیا جواب دیا. اس وقت اتنی دہشت کی وجہ سے وہ سب بھول چکے ہوں اور کہیں گے انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے، تجھے معلوم ہے کیا ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں. نہ اللہ نے کسی نبی کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا ہے. غیب صرف اللہ جانتا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کو جاننے والا اللہ ہے. یہاں بھی انبیاء کہیں گے اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اگر کوئی زبان کی تیز شخص ہو، چرب زبانی سے اپنی تیزی سے اپنا مقدمہ میرے سامنے اچھی طرح پیش کر دے اور دوسرا آدمی اپنی بات کو اچھی طرح نہ سنا سکے تو غلط فیصلہ وہ کروا لے مجھ سے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پھر چیز نہ لے جو اپنے حق میں فیصلہ کروایا ہے. زمین ہے، کوئی چیز ہے، سامان، وہ نہ لے. وہ لے گا تو وہ اس کے حق میں جہنم کا ٹکڑا، جہنم کا حصہ ہے. تو کیوں فرمایا کہ علم غیب تو نبی کو نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ مجھے کیا پتہ تم اپنی زبان کی تیزی سے کوئی ایسا کام مجھ سے غلط فیصلہ کروا لو. اور اسی طرح دوسرے موقعوں پر بھی ایسا ذکر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اس دن کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو حضور علیہ السلام کچھ نشانیوں سے کہیں گے کہ یہ میرے امتی لگ رہے ہیں. فرشتے ان کو پکڑ کر لے جائیں گے دور حضور علیہ السلام سے. حضور علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ یہ تو میری امتی لگ رہے، کدھر لے کے جا رہے ہو اس کو؟ وہ فرمائیں گے فرشتے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے جو بدعتیں بنائی ہیں، جو دین میں نئی باتیں پیدا کی ہیں، جو رسم و رواج کیے ہیں، اپنی خواہشات پہ چلے ہیں، دین کو بدل دیا انہوں نے، آپ کو نہیں پتا. تو وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں پتا. یعنی علم غیب آپ کو نہیں ہے، علم غیب اللہ کو ہے، آپ کو نہیں پتا. پھر حضور علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اگر انہوں نے میرے دین کو بدلا ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا. تو وہ کہیں گے اس موقع پر کہ اے اللہ ہمیں علم نہیں، تو غیب کے علم کو جاننے والا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت اتنی دہشت ہوگی کہ وہ اس طرح کہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ اے اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ایسے جیسے کچھ نہیں، تو جانتا ہے. یعنی اپنی کمزوری ذکر کریں گے اللہ کے سامنے. اس لیے وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں علم نہیں، کہ یہ ہماری امتوں نے ہمیں کیا جواب دیا، ہمیں علم نہیں کیونکہ ہمارا علم کمزور ہے، تیرا علم بہت زیادہ ہے، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں. تو اس طرح وہ جواب دیں گے. سارے انبیاء کو جمع کیا جائے گا اور علیحدہ علیحدہ نبیوں سے پوچھا جائے گا اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا. ہر آدمی سے سوال ہوگا قیامت میں. حدیث شریف میں ہے جب تک ان سوالوں کا جواب ہر شخص نہیں دے گا اس وقت تک اس کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی.
اور اس کو اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جیسے مثلا عمر تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری، مال دیا وہ کہاں صرف کیا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، ہاں جی تمہیں علم دیا اس کا تم نے کیا کیا، اس پہ عمل کیا۔ ان سب چیزوں کا سوال ہوگا انسان سے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث میں لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکیل اور ترجمان نہیں ہوگا، خود اس نے اپنا جواب دینا ہے۔ آج ہم عدالت میں جج کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ جواب نہیں آئے گا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ تو یوں بہرحال سب کو یہ جواب دینا، تو انبیاء سے بھی پوچھ لیں۔ پھر جب یہ دہشت ختم ہو جائے گی تو قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے، پھر وہ یہ جواب دیں گے کہ ہماری امتوں نے ہمارے کیا جواب دیا، پھر وہ جواب دیں گے۔ لیکن ایک وقت جب دہشت زیادہ ہوگی تو پھر وہ جواب نہیں دے سکیں گے اس قیامت کی سختی کی وجہ سے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس وقت کو یاد کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان پر جو انعامات ہوئے ان کی والدہ پر، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں عیسیٰ بن مریم کا، قیامت کے دن سارے نبیوں کو مخاطب کیا جائے گا ان کے والد محترم کا نام کے ساتھ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام، صرف یہ اکیلے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کی والدہ کا نام ذکر ہوگا۔ سارے انسانوں کو بھی اللہ ان کے والد کے نام کے ساتھ مخاطب کریں گے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں حکم ہے ادعوہم لآبائہم، اولاد کو ان کے اصل باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اور اگر کسی نے کوئی بیٹا لیا ہے کسی کا، اپنے ہاں وہ پال رہا ہے، لے پالک کر لیا ہے، تو اس کو بھی ساتھ اصل باپ کا نام لگانا ہے، اپنا نام نہیں لگانا۔ چاہے تمہاری تربیت پرورش میں اور تم نے مستقل اپنی گود میں اس کو لے لیا ہے، تب بھی اصل باپ کا نام لگانا ہے، اپنا نام باپ کی جگہ نہیں لکھنا۔ یہ منع قرآن پاک میں۔ ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف کی نسبت کر کے پکاریں۔ تو قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن پاک میں پیچھے بھی ذکر ہو گیا کہ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ سچی عورت تھی، صدیقہ تھی، ان کا درجہ بہت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جہان والی عورتوں پر ان کو منتخب کر لیا، ان کو درجہ دیا، تو ان کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو اے عیسیٰ بن مریم میری نعمتوں کو جو تیرے اوپر ہوئی اور تیری والدہ کے اوپر ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر کتنے انعامات ہوئے ہیں، ان کو بچپن میں بے موسم پھل دیے۔ جب زکریا علیہ السلام کلما دخل، جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کمرے میں جاتے تھے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہوتی تھی، تو وجد عندہا رزقا، وہاں پر بے موسم پھل پاتے تھے۔ ان کی پرورش اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ بہت بڑا انعام۔ سب سے بڑا انعام عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے ان کو اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اور پھر ان کی والدہ ان پر تہمت لگانے کی جن لوگوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں کلام کروایا اور ان کی برات کا انہوں نے اعلان کیا، جس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ان پر بھی اور ان کی والدہ پر بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات، جن کا قرآن پاک میں مختلف مواقع پر ذکر ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ ان انعامات سے چند کو ذکر فرمایا، اذ ایدتک بروح القدس، جس وقت تمہاری تائید کی، مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا بشراً سویہ، انسانی شکل میں وہ آئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے گلے میں پھونک ماری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح حمل کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو جہاں روح القدس کی تائید ہوتی ہے وہاں ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ روح القدس کی تائید نہ ہو بلکہ وہ عذاب لا رہے ہوں تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے پھر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی تائید کے لیے روح القدس ہے، تو آسمان کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور ایک یہ کہ انعامات میں سے کہ تو کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے لوگوں سے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں۔ جھولے میں جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے قوم نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گواہی دے دی، وہ بولے بچپن میں 1-2 دن کی عمر میں بولے جب بچہ بول نہیں سکتا، اور انہوں نے کہا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں ہوں برکت والا۔ تو یہ بچپن میں ان کی کلام تھی۔ اور ادھیڑ عمر میں کیا کلام ہے؟ ادھیڑ عمر بعض فرماتے 30 سال سے شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس وقت ان کی 33 سال عمر تھی، تو اس طرح ان کی ادھیڑ عمر شروع ہو چکی تھی، اس وقت انہوں نے گفتگو کی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے، تو پھر معنی یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا، وہ دوبارہ آئیں گے جب پھر کلام بھی کریں گے، شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان کی وفات بھی ہوگی۔ اور یہ اسی کا ذکر ہے۔ ادھیڑ عمر میں تو ہر آدمی بات کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اتنا عرصہ زندہ رہنے کے بعد آئیں گے، یہ انوکھی بات ہے کہ پھر آ کر پھر جو ہے وہ زندگی گزاریں گے اور گفتگو فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور جس وقت سکھایا میں نے تجھے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تجھے سکھایا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو سب کتابوں کا علم سکھا دیا آسمانوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ویسے بھی نبی جو ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتا، اس کا استاد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن بھی سکھا دیا، حدیث بھی سکھا دی، اس لیے یہاں پر یہ ہے علمتک الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ جب وہ آئیں گے قرآن و حدیث کے مطابق دنیا میں فیصلے کریں گے اور حضور علیہ السلام کا نائب بن کر آئیں گے۔ اور تورات بھی سکھا دی جو ان سے پہلے نازل ہوئی، اور انجیل بھی سکھا دی۔ تورات کا معنی وہ قانون ہے، لا، اور انجیل کا معنی بشارت ہے، اور زبور کا معنی صحیفہ ہے، اور قرآن کا معنی جو پڑھی جائے۔ تو قرآن پاک دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یہ دنیا بنائی، قیامت تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے رکھا ہے۔ تو ساری کتابوں کا ان کو علم بھی سکھا دی، تورات و انجیل بھی سکھا دی، کل کو تاکہ یہ یہودی یا عیسائی نہ کہیں کہ تورات میں تو یہ ہے، انہوں نے تبدیلی کر دی۔ تورات میں 120 انجیلیں بنا دی انہوں نے، اور ان میں سے 5 ابھی بھی دنیا میں رائج ہیں، اور اس میں کچھ باتیں تو ہوں گی جو وہ اصلی ہیں، باقی ساری بدل گئی، ان کی اصل زبان بدل گئی، ان کے ترجمے ہر زبان میں ملتے ہیں، اصل زبان جو ارانی یا اریانی یا سریانی یا کوئی بھی جو بھی زبان تھی وہ ان کو پتہ ہی نہیں کسی کو دنیا میں ہے ہی۔ تو بہرحال انعامات کا ذکر فرمایا، اور آگے بھی جو ان کے معجزات ان کا آ رہا ہے، پھر آگے اور انبیاء کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق